اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندی اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے 9-10 محرم کا خاص نایاب اور مجرب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ کافی زیادہ لوگوں کا آزمایا ہوا نایاب وظیفہ ہے۔ معزز سامعین کرام، جو شخص 9-10 محرم الحرام کو استغفار کو اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، یقین جانیں آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار جلد سے جلد ترقی کرے، جی ہاں، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار دن بدن ترقی کرے۔ معزز سامعین کرام، بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو، مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں۔ دوستو، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ بھائی، اس میں ہمارا کیا نقصان ہے کہ ہم لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں؟ جی ہاں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں آپ کا یہ نقصان ہے کہ آپ لوگ اللہ کے حضور جب وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس وظیفے کو مکمل سن ہی نہیں پاتے، ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں، تو یقین جانیں ان لوگوں کا یہ درود ابراہیمی، یہ صدقہ، یہ درود ابراہیمی کے بعد یہ نایاب وظیفہ قبول نہیں ہوگا جو لوگ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اجازت کے لیے چینل کو آدمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ کے حضور آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے۔ جو بھی کام کریں، جو بھی نیک کام کریں، یا پھر آپ وظیفہ کر رہے ہیں، خصوصاً وظیفے سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ کیوں دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی عاجز، کسی فقیر اور لاچار کو دینا ہے۔ بھائی، ان لوگوں کو کیوں دینا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ ان لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں، یقین جانیں میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، اب بھائی ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے کس کو دینا ہے، کسی غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو، مگر کس لیے دینا ہے، کیوں دینا ہے اور کتنا دینا ہے؟ آپ لوگوں نے اللہ کے حضور یہ صدقہ اس لیے دینا ہے تاکہ فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہے، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ ٹینشنیں، وہ مشکلات حل ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب ہم لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس سے پہلے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینا اتنا تو پتہ چل گیا کہ لازمی دینا ہے، مگر کتنا دینا ہے؟ کافی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، حضرت ہماری استطاعت تو نہیں ہے، کیا ہم تھوڑے روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ 1 روپے کیا، 1 آنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مگر لازمی کریں۔ اور ایک اہم سوال جو لوگ یہ پوچھتے ہیں، حضرت ہمارا یہ صدقہ قبول کیوں نہیں ہوتا؟ ہم تو اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ جی ہاں، بتا دیتا ہوں معزز سامعین کرام، ہم لوگ اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں،
میرے بھائی آپ لوگوں نے اس طرح سے صدقہ نہیں دینا۔ جب آپ صدقہ دے رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں ایک ہی خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے صدقہ دے رہا ہوں۔ صدقہ دے دیا، اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اللہ کے حضور درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے تو آپ لوگوں نے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے۔ گھر کے کسی کونے میں اس لیے بیٹھیں تاکہ وہاں پہ آپ کا تعلق صرف آپ کے رب سے جڑ جائے۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، جب ہم لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا تعلق دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ بیٹھ جائیں اس کے بعد اللہ کے حضور آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سیم اسی طرح سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ ہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، کافی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں حضرت ہم وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جب ہم درود ابراہیمی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، آیا ہم اگر پڑھ نہیں سکتے، ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو کیا سن سکتے ہیں؟ جی ہاں میرے بھائی، آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اب آپ نے سن لیا یا پھر پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور آپ نے 9-10 محرم الحرام کو آپ لوگوں نے 1000 مرتبہ استغفار کا نایاب عمل کرنا ہے۔ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، اس کے بعد اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مزید اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی سے پہنچتی رہے، اور جتنا ہو سکے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر لازمی کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، یقین جانیں آپ کا کوئی مسلمان بھائی، آپ کا کوئی دوست کسی دکھ کے اندر ہے، کسی پریشانی کے اندر ہے، کسی مصیبت کے اندر ہے، اس کی وہ پریشانی، اس کا وہ دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔